اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة قصيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ جی اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں وقال اور کہا اس نے لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے اور کہا ان سے ان کے نبی نے انا بے شک آیات نشانی ہے ملک کی اس کی بادشاہت کی یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی ہے نبی نے نشانی بتا دی انہوں نے نشانی مانگی ہوئی نا اس کی نشانی بتائیں گے اللہ نے اسے مبعوث کیا تو ہمیں کوئی اور نشانی بتائیں وقال لہم ان کے نبی نے کہا ان سے کہ اس کی نشانی یہ ہے ان یاتکم ان یا کہ یاتکم التابوت کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت فیہ اس میں سکینۃ من ربکم سکینت یعنی اطمینان ہے تمہارے رب کی طرف سے بقیۃ اور بقایا جات مما اس میں سے جو تارا کا جو چھوڑا آل موسیٰ نے و آل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوں گے اسے تحملہ اسے اٹھائے ہوں گے فرشتے ان فی ذالک بے شک فی اس میں ذالک اس میں لآیتن یقینا نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو فلما پس جب فصلہ نکلے یا چلے وہاں سے روانہ ہوئے طالوت بجنودی اپنے لشکر کے ساتھ قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں مبتلیکم میم پر زبر اور آخر سے پہلے زیر تو یہ کرنے والا مبتلیکم آزمانے والا ہے کم تمہیں نہر سے یعنی کہ نہر سے آزمانے والا فمن پس جس نے من مانے جس نے شاربا جس نے پیا منہ اس سے فلیسا پس لیسا نہیں منی وہ مجھ سے نہیں فمن ومن اور جو لم نہیں یتمہو جو اس سے نہیں پیے گا فإنہ پس بے شک وہ ہے منی مجھ سے الا مگر مانغ طرف غرفتن مگر یہ کہ ایک غطرفہ چلو بھر گھونٹ غرفتن چلو بھر گھونٹ بیادی اپنے ہاتھ سے یعنی ایک چلو بھر پانی پی لے اس میں سے تو وہ مجھ سے ہے فشاربو پس انہوں نے پیا یعنی سب نے پیا من اس میں سے الا قلیلا مگر بہت تھوڑے یعنی بہت تھوڑے بچے باقی سب نے اس سے پانی پیا منہم ان میں سے فلما پس جب جاوزہ پار کر لیا اسے یعنی اس نہر سے پار ہو گئے وہ اس پار چلے گئے ہوا وہ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ما اس کے ساتھ قالو تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں ہے طاقت ہم میں نہیں ہے طاقت ہم میں الیوم آج کے دن
بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی آج ہمیں طاقت نہیں ہے۔ قال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، یظنون انہم، یظنون کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو گمان کرنا وغیرہ، اگر سے آگے انا جائے تو سمجھو ہوتا ہے یقین، جو یہ یقین رکھتے تھے، ان میں جو یقین رکھتے تھے ملاق اللہ، کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، یعنی وہ ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملنے والے اللہ سے، کم من فیتن، کتنی ہی، من فیتن کتنی ہی جماعتیں، قلیلتن کم تعداد میں، غلبت غلبہ پا گئے، غلبہ پا لیتی، غلبت غلبہ پا لیا، فیتن جماعت پر، کثیرتم بڑی جماعت پر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما بارزوا لجالوت و جنودی، اور جب وہ پہنچے، ولما جالوت، اور جب جالوت اس کے مقابلے میں اترے، جب مقابلے میں اترے جالوت کے، وجنود اس کے لشکر کے، قالو تو ان کا رب بنا، اے ہمارے رب، افرغ انڈیل، افرغ مانے انڈیل، افرید ہے آپ، یہ افرغ آپا سے جب یہ ہے مانگنا، یا جو فعل امر ہے، ربنا افرغ انڈیل، علینا ہم پر، صبرم صبر، وثبت اور ثابت قدم رکھ ہمیں، ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، ہمارے قدم ثابت قدم رکھ، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی القوم کافروں پر ہماری مدد کر، کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ تو یہ پیچھے جو پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، انہوں نے بادشاہ مقرر کر دیا تو انہیں اعتراض کر دیا کہ کیوں کیا، تو مالدار بندہ نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے اسے چنا ہے تم پہ، اور یہ جسم اور علم میں تم سے زیادہ ممتاز ہے۔ انہوں نے کوئی اور، انہوں نے یقین مانگی ہوگی، کوئی اور نشانی بھی اور نشانی بتائیں، تو پھر انہوں نے بتائی نشانی کہ ایک نشانی اس کی یہ ہے، اس کی بادشاہت کی، وقال له نبی، ان کے نبی نے کہا کہ اس کی نشان، ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکی، کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ ان یاتکم، کہ آئے گی تمہارے پاس، آ جائے گی تمہارے پاس، تابوت، وہ تابوت آ جائے گا، تابوت کو ان کے پاس کوئی باکس ہوگا جو ان کے پاس ہوتا تھا، اور ان سے دشمن جو لڑائی میں ان سے لوٹ کے لے گئے تھے، ان کی اس کی وجہ سے ان کو بڑا اطمینان ہوتا تھا کہ یہ جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم ضرور فتح حاصل کر لیں گے۔ وہ تابوت ان کا دشمن اٹھا کے لے گئے، انہوں نے نبی نے یہ نشان بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا، اور اس تابوت میں ہے کیا، سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اطمینان، سکینہ کہتے ہیں اطمینان کو، وبقیتم اور بقایا جات، مما اس میں سے جو، تارکا نے چھوڑنا، اس نے چھوڑا گیا، تارکا فعل ماضی، تارک اس نے چھوڑا، کس نے چھوڑا، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ اور اسے اٹھا کر لائیں گے فرشتے، یعنی اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے، یہ اس کو نشانی بتائی کہ یہ اس کے زیادہ، یہ تمہارے لیے خاص نشانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے چنا ہے، اور یہ اس کی نشانی بتا، اور وہ فرشتے یہ طالوت جو تھے ان کے بن گئے تھے بادشاہ، ان کے سامنے رکھ کے چلے گئے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانی ہے، آیا نشانی ہے، لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے۔ فلما، پس جب، فصلہ چلے، جب وہاں سے لشکر روانہ ہوئے طالوت، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ چلے جا رہے تو انہوں نے کہا کہ بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، وہاں سے آپ نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے، یعنی آگے ایک نہر آ رہی ہے، جو کہتے ہیں اردن اور اتر فلسطین کی شہادت کے درمیان کوئی نہر ہے، قال ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہیں، نہر سے، فمن شربا، پر جس نے پی لیا، جس میں اس میں سے پانی پی لیا، فمن شرب منہ فلیسا، پس نہیں ہے وہ منی مجھ سے، ومن لم
اور جس نے یتمہو جس نے اسے نہ چکھا، جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ پس بے شک وہ ہے منی مجھ سے، الا مگر مانع طرفہ مگر جو بھر لے غرفتن یعنی چلو جب بھر پانے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ سے، غرفتم بیدہی جو ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے وہ اس سے بری ہے۔ اگر زیادہ پیئیں گے تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خوب ڈٹ کے خوب پانی پیا، مگر بہت تھوڑے لوگ تھے جو بچے، تھوڑے لوگ ان میں سے بچے، باقی سب نے اس میں سے خوب پانی ڈٹ کے پیا۔ یہ یعنی کہ نبی سے ابھی نبی نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، اور اس کے باوجود اس کی بات بھی ماننے کو وہ تیار نہیں۔ پھر جب آگے چلتے ہیں وہ فلما جاوزہ جب اس نہر کے پار ہو گئے، فلما جاوزہ جو اس کے پار ہو گئے، نہر کے پار ہو گئے ہوا وہ اور وہ الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، تو پھر انہوں نے جا کے کیا کیا، جب اس کے مقابلے کی باری آئی تو کہہ دے کہ لا طاقت لنا اليوم، آج ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پانی اتنا انہوں نے پی لیا کہ ان کی طاقت نہیں رہی، تو انہوں نے صاف کہہ دیا آج تو ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، بجالوت اس کی جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمیں طاقت نہیں۔ مگر وہ لوگ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یقین رکھتے تھے، انہوں یقین تھا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جو ڈرتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت ایسا اکثر ہوا ہے، کم من فیتن بہت ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت غالب آ گئی، فیتن جماعت کو کہتے ہیں قلیلتن بہت تھوڑی جماعت، غلبت غالب آ گئی، فیتن ایک جماعت پر کثیرتن جو زیادہ کثرت والی، یعنی زیادہ جس میں لوگ اس جماعت پہ غالب آ گئے اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تو واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھ، جس طرح جنگ بدر میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے اور وہ غالب آ گئے، مگر اللہ پہ یقین تھا تو وہ غالب آ گئے۔ اور اس کے بہت زیادہ اسی طرح جنگ عہد میں بھی بہت سے لوگوں نے اپنی بہادری دکھائی اور وہ بالکل لڑنے کے لیے، جان دینے کے لیے، شہادت کے لیے تیار تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کہ وہ رہ گئے تھے جنگ بدر سے، تو انہوں نے کہا کہ جب جنگ عہد آئے گی تو پھر مجھے جب موقع ملا اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے کا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب جنگ عہد آئی تو وہ لڑے، خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اور ان کے جسم پہ اس کی بہن نے ان کو صرف ہاتھ کے پوروں سے پہچانا کہ یہ اس کی انگلیاں ہیں، اتنے زخم ان کے آئے۔ اسی طرح ایک صحابی کا اور واقعہ آتا ہے کہ جب میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو مشرکین بھی پہنچ گئے، آپ نے فرمایا جب تک میں آگے نہ بڑھوں تو کوئی بھی آگے نہ بڑھے۔ جب مشرک نزدیک ہے تو آپ نے فرمایا جنت کی طرف لب کو جس کے پہنائی اور آسمان و زمین کے برابر۔ تو آپ کی بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا کہ اللہ کے رسول جنت کی پہنائیاں زمین اور آسمان کے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بہت خوب بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع کہ میں بھی ان جنت والوں میں سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو بھی اس جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ جو بھی کھانے کی چیز لاتے اسے کھانے لگے، انہوں نے کھجوریں نکال کے کھانے لگے۔ پھر بولے اگر میں اتنی دیر زندہ رہا تو پھر اپنی کھجوریں کھاؤں تو زندگی لمبی ہو جائے گی، اگر میں کھجوریں کھانے لگ گیا تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے پاس سے کھجوریں پھینکی اور لڑائی میں شریک ہو گئے۔ پھر وہ یہ بہانے بازیاں نہیں کرتے کہ زیادہ ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور انہوں نے مثال بھی دی کہ بہت اکثر ایسا ہوا ہے کہ بہت قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں مگر وہ اللہ کے اذن سے بڑی تعداد سے غالب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہوتا بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب مقابلہ ہوا، جب آمنا سامنا ہوا جالوت کی لشکر کے ساتھ، ولما بارزوا لجالوت وجنودہ، جب مقابلہ ہوا جالوت سے اور اس کے لشکر سے، تو انہوں نے کیا کہا، اللہ سے صبر مانگا اور اللہ سے دعا کی نصرت کی۔ ربنا افرغ علینا، افرغ کہتے ہیں انڈیل، صرف ڈالنا، ربنا افرغ علینا صبر وثبت، اور ثابت قدم رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو، ونصرنا اور مدد کر ہماری کافر قوم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں گئے
انہیں اللہ سے ہی مدد مانگی. اللہ سے مدد مانگو تو اللہ کی نصرت بھی آتی ہے اور خود کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جی ٹھیک. آج کے کوئی سوال تو نہیں؟ دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں. جی فرانا کہنا ہے کچھ آپ نے؟ جی آج کا سبق چلتے علامات کا. اس سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ قرآن کریم اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے. جتنی بھی تم استطاعت رکھتے ہو اس سے اس مطلب وہاں سے حاصل کر لو. جتنی تمہیں طاقت ہے اس سے حاصل کر لو. بے شک میں اس گھر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کسی کو نہیں سمجھتا جس میں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ نہ ہو. یعنی جس کے گھر میں کوئی اللہ کی کتاب نہ پڑھی جاتی ہو یا جس پہ عمل نہ ہوتا اس گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، وہ محروم ہے. اور جس دل میں کتاب اللہ کی کتاب کو حصہ بھی نہیں ہے وہ دل ویرانہ ہے. یعنی اللہ کی کتاب کو کوئی نہ کوئی یاد حفظ بھی ہونا چاہیے، اس پہ عمل تو ضروری ہے، اس کو سمجھ بھی ہونی چاہیے. اس کو یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ دل ویران ہے. اور اس ویران گھر کی طرح جس میں کوئی مقیم نہ ہو. جس گھر میں ایسا ہے جو اگر قرآن کا حصہ نہ ہو تو اس میں گھر ایسا ہے جس میں کوئی مقیم نہیں، وہ گھر خالی ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود قرآن یعنی قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے. قرآن سے تعلق جوڑیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. تو جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کے تین حصے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. جو فعل اور حروف ہم پڑھ رہے ہیں. فعل ہم نے پڑھ لیا فعل ماضی اور فعل مضارع، دو ہم نے پڑھ لی. آج ہم پڑھیں گے فعل امر. امر کا کیا مطلب؟ امر کا مطلب اس میں اس کے تین مقاصد ہیں. حصہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیں. حکم کسی کو حکم دینا یہ ہوتا ہے حکم دینا. طلب کرنا کوئی چیز طلب کرنا. اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. یہ سب اللہ سے یہ آتے ہیں فعل امر میں. جیسے نے پڑھا نا وانصرنا، ہماری مدد، وانصر ہماری مدد کر، یہ مانگ رہے ہیں، یہ فعل امر ہی ہے. افریغ علینا، افریغ یہ بھی فعل امر. افریغ کیسے ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے. افریغ علینا ابھی ہم نے پڑھا تو وہ یہ سارے فعل امر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے تین چیزیں اس میں. حکم، اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا حکم دیں. طلب، جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کچھ مانگے. یا التجا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا یا کسی بڑے سے التجا کر. یہ فعل امر. اور فعل امر بنتا کس سے ہے؟ یعنی پہلے ہی پڑھا ہے. فعل امر بنتا ہے فعل مضارع مخاطب سے، یعنی جس میں تا سے تو. کیونکہ فعل امر کس کو آپ حکم کس کو دیں گے؟ جو آپ کے سامنے ہوگا. جو سامنے ہوگا وہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اسی کو حکم دیا جاتا ہے. اس لیے فعل مضارع سے بنتا ہے. اس کے بنانے کے تین طریقے ہیں. فعل مضارع سے اس کے بنانے کے تین اصول ہیں. یعنی فعل مضارع کی سب سے پہلے علامات. فعل مضارع کی علامات کیا ہیں؟ یا، تا، الف، نون. یہ یاتین، آتین، یہ جو کہتے ہیں آتین، اس تینوں میں سے الف اور یا، تا اور نون یہ جو لگے ہوئے ان کو سب سے پہلے یہ ختم کر دیں. یعنی علامہ فلم ختم کر کے اس کی جگہ الف لگا دیں. جو بھی ہوگی جیسے یہ تدربو، یہ کیا تھا لفظ؟ تدربو. تو سب سے پہلے تا ہٹا دیں. یہ کیا بن جائے گا؟ ادربو. تدربو سے الف، یہ زبر لگا، الف لگ گیا اور پھر آگے ویسے رہے گا دوربو. تسما ہوا ہے تو تا ہٹا دیں، یہ ہو جائے گا الف اور سماؤ. تشکرو سے ہے تو تا ہٹا دیں، شکر بن جائے گا، الف لگ گیا ہے. یہ جو ہٹ گیا اس کی جگہ لگ گیا الف. اور پھر کیا ہوگا؟ آخر میں جو پیش نون یا تسنیہ کا یا پیش یا یہ ہوگا، پیش ہوتا ہے واحد کا، نون تسنیہ کا اور نون آخر نون جمع کیے سب ختم ہو جاتے ہیں. اس کی جگہ اس کو کر دیں ساکن. جیسے یہ تھا تدربون، تدربونا تھا یہ تو تدربونا واو نون ہٹ گیا، تدریبو بن گیا تدریبو. اور جو تیسرا حرف ہوگا یہ تیسرا کیا کرنا ہے؟ یہ جو پہلے والا الف ہے اس پہ سیکنڈ لاسٹ سے جو بھی ہوگی نون یا
زیر زبر پیش اس کے مطابق حرکت لگ جائے گی. جیسے یہ دیکھیں کون سی حرکت لگے گی؟ تیسرے حروف پہ زبر یا زیر ہوگا تو زیر لگے گی. یعنی اس الف پہ جو ہم نے سب سے پہلے الف لگایا اس پہ تیسرے حروف پہ جو زبر ہوگی یا زیر ہوگی تو اس پہ لگ جائے گی زیر. جیسے اسمع، یہ میم پر پیش ہے، میم پر زبر ہے تو یہاں پہ الف کے نیچے زیر لگ گئی. اگر پیش ہے تو پھر پیش لگے گا. پیش جب تیسرے پر پیش ہوگی، جیسے انصرو، سواد پر پیش ہے تو الف پر بھی پیش آ گئی انصرو. اور زبر صرف وہی ہوگا جہاں پر زبر لکھی ہو. جیسے انزلہ، انزل، جیسے انزل تو الف پر اگر ہے تو الف پر زبر ہے تو زبر ہی ہوگا. جیسے یہ اکرم، حساب سے آپ کو کیا لگ رہتا ہے اکرم، مگر اکرم نہیں، کیونکہ الف جو ہے اس کا خود کا حصہ اکرم کا، اس لیے اس پر زبر پہلے سے ہی ہے تو یہ زبر ہی رہے گی. ورنہ اگر یہاں پہ تیسرے حرف پہ زیر یا زبر ہوگی تو پہلے جو آپ کا نف لگایا اس پہ زیر ہوگی. اگر پیش ہوگا تو جو ہم نے الف لگایا تھا فعل اس کی مضارع کی علامتیں ہٹا کے جو الف لگایا اس کے نیچے زیر ہوگی. پیش ہوگا تو پیش ہوگی. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا زیر ہوگی یا پیش ہوگا. زبر صرف اسی صورت میں ہوگی جب اس میں خود کا حصہ ہو زیر کا. اگر زبر پہلے سے حرف کا حصہ ہو تو. جیسے یہ آپ سمجھنے کے لیے فعل امر کے علاوہ پر کون سی حرکت آئے گی؟ اب یہ تفتحو، اب ہم نے کیا بنایا؟ الف. تا کو ہٹا کے ہم نے کیا بنا دیا؟ الف لگا دیا. باقی ویسا ہی ہے. تو پھر یہ تا کو ہٹا کے الف لگا، اس الف پہ کیا لگے گی؟ ہم نے اس تیسرے حرف کو دیکھنا. یہ تیسرے حرف پہ کیا ہے؟ زبر. یہاں کیا لگ جائے گی؟ زیر. افتح، یہ کیا بنا؟ افتح. تفتح کا بن گیا افتح. اب یہ دو کا ہے تفتحانی، تو یہ ہم نے کیا کیا؟ تا کو ہٹا دیا. اور یہ ہم نے پہلے پڑھا الف، یہ تسنیہ کا نون ہٹ جائے گا. تسنیہ کا نون ہٹ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ افتحا. اب یہ تا پر زبر ہے تو یہاں پہ کیا لگ گیا؟ زیر. افتحا. اب یہاں پہ یہ لفظ کیا تھا؟ تفتحون. امر بنایا، تا ہٹ گیا، الف لگ گیا، یہ نون جمع والا بھی ہٹ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ افتحو. اور یہ جب بھی عربی میں جمع ہوگا تو اس کے نیچے آگے الف بھی لگ جاتا ہے. تفتحون تو یہ بن گیا افتحو، اس لیے کہ یہاں پر تا پر زبر ہو جائے گا. افتحو تو کیا بنا؟ افتح. افتحا افتحو. تفتحو تفتحان تفتحون. تفتحو کا بن گیا افتح. تفتحان کا بن گیا افتحا. اور تفتحون کا افتحو. اسی طرح تشکرو اس میں پیش ہے تو یہاں پیش ہو جائے گا اشکرو، اشکرا، اشکرو. یہ سب ہٹتے جائیں گے. اور یہ صرف یہ جو الف لگ گیا اس پر ہم نے اس شین پر جو بھی ہے یہاں پہ جو بھی کاف پر جو ہے کرو، کاف پر پیش ہے تو یہ آ جائے گا اشکرو، اشکروا، اشکر، اشکرا، اشکرو. تو ایک شکر ادا کر، دو شکر ادا کرو، اور تم سب شکر ادا کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے شکر کرو. افتح تو کھول، تو کھول، تم دونوں کھولو. افتحو تم سب کھولو. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ بھی وہی ہے تخرجو. اس کو ہم بنائے گا تو کیا بنے گا؟ تا ہٹ گیا، یہ بن گیا اخ اخرج. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ زیب الف پہ کون سی آئے گی؟ اس را پر جو ہے تیسری یعنی سیکنڈ لاسٹ. سیکنڈ لاسٹ کون سا ہے؟ را. تو را پر جو پیش ہوتی ہے اخرج، یہ ہو جائے اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرج، اخرجا، اخرجو. تو نکل، تم دونوں نکلو، تم سب نکلو. اب یہ تدریبو، تدریبو نیچے کیا ہے؟ را کے نیچے زیر. تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ الف کے نیچے بھی زیر ہے. اضرب، اضرب، اضربا، اضربو. تو ایک مار، تم دونوں مارو، تم سب مارو. اضرب تو مار، اضربا تم دونوں مارو، اضربو تم سب مارو. پڑھا نا اضرب عصاک کا پڑھا موسیٰ کا اللہ تعالیٰ اضرب عصاک، اپنے عصا کو مارو. تو یہ اضرب عصاک. جی اس میں کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بتائیں پھر آگے چلیں. کوئی مشکل ہو رہی ہو؟ طریقہ ہم نے سمجھ لیا ہے. تین طریقے سے پہلے ہم نے اس کو فعل مضارع کی علامات. علامات کیا ہیں؟ پہلا سب سے پہلے تا ہے وہ ہٹ جائے گا سب سے، کیونکہ یہ تو ہے فعل مضارع کی علامات تا ہی ہے، کیونکہ ہم فعل مضارع مخاطب سے مخاطب میں تا ہی ہوتی. تا ہٹ جائے گی، اس کے آ جائے گا نیچے، اس کے جگہ آ جائے گا الف. اور آخر سے اگر وہ واحد ہے جیسے تخرجو ہے تو یہ پیش ہٹ جائے گا. تخرجو سے پیش ہٹ جائے گا. تخرج تسنیہ ہے تو الف نون ہٹ جائے گا، یہ نون ہٹ جائے گا. اور یہ اگر ہے جمع تو یہ نون واو نون
یہ ہٹ جائے گا، نون ہٹ جائے گا، یہ نون ہٹ جائے گا، یہ بھی نون ہٹ جائے گا، اور اس کی جگہ اس میں وہ آئے گا، اس الف پہ وہ اعراب آئے گی جو سیکنڈ لاسٹ کے حساب سے. سیکنڈ لاسٹ پہ اگر زیر اور زبر ہے تو الف کے نیچے زیر آئے گی، اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے تو الف پر بھی پیش آئے گی. جیسے یہ بن گیا اخرج، اخرجا، اخرجو. تدریب سے بنا گا ادریب، ادریبا، ادریبو. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. رشید چچا، میں جی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، شروع میں زبر صرف جب آئے گا اگر وہ لفظ پہلے سے الف سے شروع ہو رہا ہوگا. جی جی جیسے آپ نے یہ جو ادرب کا بتایا کہ نیچے رے کے زیر ہے تو شروع میں بھی الف کے نیچے زیر ہی آئے گا، جی جی. اور زبر صرف ان پر آئے گا جو پہلے سے ہی جن کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. جس پہلے سے ہی زبر لگا ہوگا، الف نہیں، الف ہاں الف بھی لگا ہوگا، ہاں زبر لگا ہوگا، اسی پہ آئے گا. صحیح صحیح. اس پہ بتائیں کون سی آئے گی، چلیں آپ بھی بتائیں. اس پہ پر تیسرے یہاں پہ بتائیں، یہاں کیا آئے گا، الف کے نیچے کون سی اعراب آئے گی؟ اس پر زیر تو آئے گی، زبر آئے گی، پیش. پیش آئے گا نا، را پر پیش ہے. ٹھیک، پڑھیں. اخرج، اخرج، آگے اخرجا، اخرجو. آگے اور والا اخرجی، اخرجا، اخرجنا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا تین ہے؟ ہے؟ یہ مونس کے لیے ہے. ہاں یہ مونس کے لیے. تو ایک عورت نکل، تم دو اخرجنا. نون دیکھ نا، تم ہم نے کہا سب عورتیں ہٹ جائے گا، نکلو. ہم نے کہا نا نون ہٹ جائے گا، مگر یہ جی عورتوں جی والا نون نساء یہ نہیں ہٹتا. جی نون نساء ہمیشہ اپنی جگہ موجود رہے گا، یاد جی رکھنا. اس کو کہتے ہیں نون نساء، عورتوں کا نساء، یعنی عورتیں اپنی جگہ سے انہوں نے نہیں ہٹنا، یہ نہیں ہٹے گا. جی اخرجنا صحیح. یہ اپنی جگہ اخرجنا. یہاں پہ ہٹ گیا. اخرجو تھا، اخرجون تھا نا، تخرجون، جی تو جی یہ نون ہٹ گیا. نون اور عورتوں اور یہ نساء والا موجود رہے گا. اسی طرح اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، جی جی اضربنا. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تضربنا. تو جی یہاں پہ کیا ہے؟ اضربنا. یہاں صرف آپ نے تا ہٹا دیا، یہاں پہ الف لگی. تو یہ آسان ہے، فعل امر تو بہت آسان. اب ہم اس کی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. جی فرانا سنائے، یہ تو آسان ہے. تین پڑھیں، تین پڑھیں، تھوڑی ہے بس آج اتنی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسجدو لی آدم، انہوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. اسکورو ہم کیا پڑھ رہے نعمتی. ہیں؟ ہم نہ جلدی نہ کر، جلدی نہ کر. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج کا سبق کیا ہے؟ پہلے امر. فعل امر تو آپ نے کہا نہیں، آپ تو کہہ رہے انہوں نے سجدہ کیا، آپ تو خبر دے رہی ہیں انہوں نے سجدہ کیا. فعل امر یہاں کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ اس فعل امر کہاں ہے؟ اچھا نہیں ہے. آپ نے ترجمہ کیا ہے تو اس میں تو فعل امر نہیں ہے. آپ نے کیا ترجمہ کیا اس کا؟ اسجدو لی آدم، انہوں نے ترجمہ کہا، کرا. یہی ہے نا. کہا کہاں سے آ گیا؟ کرو، کرو. تو پھر کرو. کرو کا ترجمہ کرے نا. سوری، ہاں کرو نہیں کہا میں نے، انہوں نے کہا. اسجدو آدم، وہ بولے میں پڑھ لوں. اس کا کیا، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے ابھی پڑھا، یہ کیا تھا؟ یہ اخرجو. کیا مطلب؟ شروع میں پیش وہ آئے گا سب نا. جی جی. اسجدو ہے نا نکلے یہ. نہیں، نکلو. یہ ہم پڑھ رہے ہیں نکلو، نکلو. ہم نکلو. حکم دے رہے ہیں، ہم حکم. تو یہاں اس ہاں، جدول آدم، سجدہ کرو آدم کو. اللہ تعالیٰ کرا اس سجدہ جدو، کرو آدم علیہ السلام سجدہ کو. کرو آدم کو. یہ حکم دیا جا رہا. آج کا ہمارا سبھی حکم دینا ہے. آج ہم پڑھی حکم دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اللہ سے.
آگے پڑھیں. उस्कुरु नेहमती, जिक्र करो नेमतों का, मेरी नेमतों का. جی कुल ना इहबितु मिनहा जमीअन, हम جميعا जमीआ, हमने कहा इहबितु मिनहा, उतर जाओ उसमें से सब के सब. اس میں حکم کس میں ہے؟ किसका? کون سا उतर لفظ ہے जाओ ना, جس میں؟ उतर जाओ. تو اس کو الگ سے اگر کریں گے تو کیا لفظ بنے گا یہ؟ قلنا قلنا یہ تیسری پہ جو پیش آئے گا نا وہ بھی تو تیسرا کون سا ہے اس کا لفظ؟ پیش آ رہا ہے نا. پیش تیسرے پہ کہاں جو ہے؟ حرکت ہوگی وہ پہلے پر آئے گی نا. دیکھیں نا یہ لفظ کیا ہے؟ تیسرے میں سیکنڈ لاسٹ کی بات ہو رہی. سیکنڈ لاسٹ کون سا ہے؟ بی زیر آئے گا. تو یہ بھی تو ہوگا نا. یہ بھی یہ تو بھی یہ تو دیکھیں نا یہ واو جو ہے نا یہ جمع کا ہے. یہ تو جمع کی نشانی ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ اہبت. اب ہم پڑھ رہے ہیں اہبت اوبت یہ تھا نا. اگر اکیلا ہوا تو کیا پڑھیں گے؟ اہبت. تو یہ تین ہی ہونا. ہا با یہ ہا با اور تو یہ تین ہی نا لفظ. یہ تو جمع کی نشانی ہے. تو واو الف تو یہ تیسرے پہ نہیں. یہ زیر پہ جو وہی یہاں لگے گا. قلنا اگر ملا کے پڑھیں گے پڑھیں قلنا حبیتو. الگ الگ پڑھیں پھر کہیں قلنا اہبتو منہا جمیعا. اہبتو تم سب اتر جاؤ. یہ حکم دیا جائے. فعل امر. یہ فعل امر کا پتہ اسے چلتا ہے کہ پہلے الف اور آخر میں جزم. آخر میں جزم کا الگ کوئی اس پہ حرکت نہ ہو. نہ زیر ہو نہ زبر ہو نہ پیش ہو. اس پہ کوئی نہیں ہے. جزم ہے. واو پر جزم ہے. اہبتو منہا جمیعا. چلے اللہ مبارک کریں. جزاک اللہ. جی اسما پڑھیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، اور ایمان لاؤ اس پہ جو نازل کیا میں نے تصدیق کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے. تصدیق کے ساتھ نہیں. تصدیق کے ساتھ کا تصدیق اچھا اس میں پہلے ابھی کرتا اس میں ہے. کون سا ہے نا میں نے پڑھا نا شروع اگر لفظ پہ شروع میں پیش اور یہ آخر سے پہلے زیر ہو تو یہ کرنے والا ہے. تصدیق کرنے والی اس کی جو تمہارے پاس ہے. ہے. اس میں فعل امر کا کون سا اس میں فعل امر کا کون سا سیکھ ہے کون سا لفظ ہے؟ آمینو ایمان لاؤ. اس پہ کیا الف پہ کیا ہے؟ کیوں ہے الف پہ کیا ہے؟ کھڑی زبر. زبر اس لیے کہ اس کا حصہ ہے. آمنو جی جی ایمان لانے کا جی حصہ ہے. اس لیے ایمان یہاں لاؤ. پر الف ہی ہے. اس پہ دیکھ لو آپ نے پڑھا نا کہ الف مثبت ہو رہا تھا اس کا خود پر الف ہوگا. اس پہ ہے الف. جی جی اب آمنو ایمان لاؤ بما انزلت مصدقا. جی وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے دنیا میں بھلائی، اس دنیا میں بھلائی. اس میں کون سا لفظ اس کو الگ سے پڑھیں. واو کو الگ کر دیں. واو کو ہٹا دیں. اکتب. اکتب ٹھیک. جزاک اللہ خیر. اکتب اس لیے کہ تا پر پیش ہے تو یہ بھی اکتب ہو پیش جائے. ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ثانیہ پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. اس میں بتا اس قلنا دے جائیں کون سا ہے لفظ کون سا ہے؟ ادخلو. ادخلو جمع یہ بتا جمع ہے فعل امر جمع. فعل امر جمع مذکر. جی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس بستی میں. ادخلوا فعل امر جمع مذکر. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی پتھر پہ. اضرب فعل امر
اضرب فعل امر مذکر واحد وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ بس ٹھیک لَعَلَّكُمْ ٹھیک، جزاک اللہ. ٹھیک، کسی اور سے پڑھوا لیتے ہیں. یہ نہیں تو ہے. جی اور کون پڑھے گا؟ جی شکر، پہلے آپ پڑھیں پھر بیٹا خدا آپ پڑھ لینا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ذکر کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. اس میں اذکروا فعل امر ہے، جمع ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اس میں ادخلوا فعل امر ہے اور جمع ہے. یا ایھا الذین جب آپ آگے یہاں رک گئیں، یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر آپ اس طرح پڑھیں ادخلوا فی السلم کافہ. آپ رک گئے تھے نا، پھر آپ نے دوبارہ یہاں سے کی ضرورت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا. اس میں انفقوا تم خرچ کرو فعل امر ہے اور جمع ہے. اس میں خود موجود ہے الف، الف بدل انفقوا سے میں یہی ہے، الف زبر ہے. زبر موجود ہے، اس لیے ایسی رہے. انفقوا مما رزقناکم. ٹھیک، خدا پڑھو بیٹا، یہاں سے شروع کرو آپ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اس میں ادخلوا فعل امر ہے، مذکر جمع. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی پتھر پر. اس میں اضرب فعل امر ہے، واحد مذکر. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ. اس میں اذکروا فعل عمل ہے، مذکر جمع. اور یہ یا مونس ایھا ہوتا، اگر یہ مونس ہوتا تو کیا ہوتا؟ اذکرنا. اذکرنا. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. بس ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مبارک فی الحال. جی اور کون بچ گیا؟ جی عظمیٰ فاروق، آپ نہیں پڑھ رہی کیا؟ جس طرح پڑھیں. پڑھیے، یہاں سے پڑھیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جی کہاں سے؟ یہ یہاں سے وَاذْكُرُوا. یہاں سے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا مَا فِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ذکر کرو اس میں، اور تم ذکر کرو اس میں، اس میں سے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں ہے، معافی جو ہے اس تاکہ میں. تم بچ جاؤ. جو اس میں ہے، سوری، جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ. یا ایھا الذین کس سے بچ آمنوا، جاؤ؟ کس سے بچ جاؤ؟ کس سے بچ جاؤ؟ ذکر کرو اللہ کا تاکہ تم بچ جاؤ. اس کو ٹھیک ہے، اذکروا. تاکہ تم تقیہ کرو. بچ جاؤ تو گناہوں سے بچ جاؤ. جی بچ جاؤ تو پھر آگے گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، یا تاکہ تم تقوی اختیار، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی تقوی. اختیار کرو. جی دونوں آئیں گے اس میں. اس میں لفظ کو تو اس میں پہلا امر کون سا اذکروا. ہے اس میں؟ اذکروا. جی آگے چلیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اور اس میں آمنو پہ تو کھڑی زبر ہے، اور یہ آئے گا ادخلو پیش، فعل امر ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ایمان لائے ہو، خرچ کرو، تم خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہم نے تمہیں. اس جی میں جو رزق دیا ہم نے تمہیں. انفقو بھی ہے. جی بولیں بولیں. جو رزق دیا ہم نے تمہیں.
اور اس میں انفقو بھی ہے، نہیں انفقو نہیں، ٹھیک ہے انفقو، اور آمنو کا تو پہلے سے ہی موجود ہے، پہلے فعل سے امر موجود تھا، انفقو کا بھی انفقو، جی اس کا بھی پہلے سے موجود ہے۔ تو آمانو کیا ہے؟ آمنو بھی فعل امر ہوگا، فعل امر ہوتا ہے، پھر آپ کا یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو ایمان لاؤ، آپ نے یہ تو نہیں کہا، آپ تو کہہ رہے ہو دیکھو ایمان لائے، نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اے لوگو، ہاں، اچھا ایمان لاؤ، یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا آمنو یہ تو ماضی ہے، یہ تو ماضی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا لے آئے ہو، اگر ہوتا نا اس کا لاؤ تو پھر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو وہ ہوتا کیا فعل امر، یہ تو یہ فعل امر نہیں ہے، فعل امر تو ایک ہی لفظ ہے انفقو، انفقو، جس میں الف پہلے سے اچھا موجود ہے اس لیے اس پہ زبر ہے، الف ٹھیک پہلے ہے، سے اس کا حصہ ہے، انفق اگر ایک ہوتا ہے تو انفق، تو یہ اگر پہلے سے موجود ہے اس لیے اس پہ زبر ہے، یہ انفقو، یہ فعل امر جی جی، باقی یہ تو فعل ماضی کا ہے، ماضی ہے نا، ماضی جمع مذکر غائب، ہے لوگوں جو ایمان لائے وہ سے ایمان لائے، لے آئے، ایمان لائے، لے آئے، یہ تو وہی ہے۔ یہ وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ سیم، ہاں سیم ہے، اسجدوا لآدم۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، کسی اور نے پڑھنا ہے یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ کیونکہ اگلا جو چیپٹر پڑھیں گے وہ اسی کے اس کے ساتھ ہی ہے، وہ فعل امر نہیں ہے، نہیں میں ہے، یہ فعل امر ہے وہ نہیں میں، جس کو آپ روک دیں کسی کام سے، جی رشید چا، جی یہ جو آپ نے پہلے زیر کا جو بتایا، زیر پیش زبر ہے نا، تو پیش جب تیسرے پر پیش ہو تب پیش آتا ہے، زبر ہوگی تو زبر ہی آئے گی، جو زیر ہوگا وہ مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا، وہ کیا تھا؟ جو زیر ہوگا تو بھی زیر آئے گی، زبر ہوگا تو بھی زبر ہی آئے، زیر ہی آئے گی، اچھا مطلب دیکھیں نا، زبر اور زیر ہو تو تیسرے پہ زیر ہی آئے گی، تیسرے پہ پہلے پہ زیر نہیں آئے گی، سوری سوری ہم نے پہلے تو پہ سوری دیکھیں یہاں کیا ہے، اضرب اضرب، ہوگا یہ، جی اضرب کیوں ہے، اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، لا کے زیر ہے، تو جی یہاں کیا آ گیا، اضرب، اضرب، اور اگر را کے اوپر زبر ہوتی تب بھی اب یہاں دیکھیں تو بھی یہ بھی زیر ہی ہوتی، تو بھی یہاں زیر ہی ہونا تھا، صحیح دیکھنا صحیح یہاں دیکھیں یہ کیا ہے، وستعینوا، اس تا پہ کیا ہے، تا پہ کیا ہے، تے پہ کیا ہے، تے پہ زبر ہے نا، مجھے نظر ہی اس تے پہ یہ نہیں وستعینوا، تے پر جی جی زبر نہیں ہے، زبر ہے جی، اگر ہم وا کو ہٹا دیں گے تو یہ اس کو کیا پڑھیں گے، استعینوا، استعینوا، یہاں پہ بھی صحیح زیر ہی ہوگا، یہاں پہ بھی زیر ہی ہوگا، یہ صحیح چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، یہ زیر ہے تو بھی اور یہ زبر ہو تو اہدی تو کے نیچے زیر ہی آئے گی، صحیح اس کے نیچے دونوں حالت میں، زبر کی حالت میں بھی اور زیر کی حالت میں نیچے زیر ہی آئے گی، یہاں زبر صرف اس وقت آئے گی جب اس کا خود کا حصہ ہو، جیسے یہ ہے پہلے ہی لگا ہوا انفقو، پہلے سے ہی زبر لگی ہوئی ہے، یہاں پہ دیکھ کسی کا لگا ہوا نہیں ہے، کسی کے ساتھ دیکھیں اور جی یہ خالی ہے، کچھ لگا ہوا نہیں، آپ نے لگانی ہے، یہ اسکرو الف ہے، دیکھیں یہ الف ہے، اس کے نیچے کچھ لگا ہوا نہیں لگا ہوا، نہیں ادرب کچھ لگا ہوا نہیں لگا ہوا، نہیں الف کے نیچے کچھ لگا ہوا نہیں لگا ہوا، اب نہیں یہاں دیکھیں نہیں لگا ہوا، جس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے یہ زبر، یہ یہاں زبر لگی ہوئی، جو لگا ہوا ہے وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس میں ویسا زبر ہی پڑھیں گے، باقی یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی، پیش صرف اس صورت میں آئے گی جب آگے والے پہ پیش ہوگا، پیش جیسے ہو یہ جی، ہے، یہ دیکھیں واکتب، واک اٹھا دیں آپ کیا پڑھیں گے، اکتب، اکتب اکتب، جی اکتب نہیں جی اکتب، تیا تا پر کیا ہے پیش ہے، پیش ہے پیش ہوگا تو پھر پیش ہی پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے جی جی اکتب، اکتب، ہم نے پڑھا نا وقتب لنا، تو اکتب لنا فی ہذ دنیا حسنہ، اگر واو کو جی نکال دیں تو کیا پڑھا جائے گا، اکتب لنا فی ہذ دنیا حسنہ، اکتب، تا پر اگر پیش ہے تو یہاں پر پیش ہے، جیسے آگے جی اور کہیں ہوگی، اگر جیسے یہ دیکھ اذکرو، اذکرو کیوں جی ہے، اس لیے کہ کاف پر پیش ہے، تھرڈ اذکر جی ہو گئے،
یا اس جدو اس لیے ہے کہ جیم پر پیش ہے، تیسرا لفظ جیم ہے، جی سیکنڈ لفظ جیم ہے نا. ساجدہ اصل لفظ کیا ہے؟ ساجدہ ہے نا. تو ساجدہ جی کے جی تین لفظ ہیں، سین جیم اور دال. تو سیکنڈ دال لاسٹ کون سا ہے؟ جیم. جیم جیم ہے نا. تو جیم پر اگر جی پیش ہے تو اس الف کے اوپر بھی پیش آ جائے گی. اس فصل پیش جدو، اس جدو، اذکرو. یہاں پہ زیر ادی ہو جائے گا اخبتو. یہاں پر زبرت یہ بھی بنے گا استعینو. زبر پہ بھی زیر، زیر پہ بھی زیر پیش آئے گا صحیح صرف اگر اس پر پیش ہے تو. صحیح ٹھیک کلیئر ہو گیا؟ جی اور کسی کو کوئی شک تو نہیں؟ چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھتا ہوگا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.